السلام علیکم سامعین، 10 محرم الحرام اور 6 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے جنگ بندی کے لیے بات چیت آج۔ آپ کو پتہ ہی ہے تقریباً 20-21 مہینے سے اسرائیل اور فلسطین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اس جنگ بندی پر بات چیت کے لیے آج اتوار کے دن میٹنگ ہونی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کل یعنی پیر کے دن امریکی صدر مسٹر ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو میں میٹنگ ہونی ہے، اور غالب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ کل والی میٹنگ میں آج کی میٹنگ کے مد نظر کوئی بڑا اعلان یعنی باقاعدہ جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے، ایسا امکان ہے۔ خبر اور تھوڑی تفصیل سے سنیے۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی تازہ ترین تجویز پر حماس کے ساتھ بات چیت کے لیے آج اتوار کے دن ایک وفد قطر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی ہے، حالانکہ حماس قطر، امریکہ اور مصر کے ثالثوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے منصوبے میں ناقابل قبول تبدیلیاں لانا چاہتی ہے۔ جمعہ کی رات حماس نے کہا تھا کہ اس نے 60 روزہ جنگ بندی کی تجویز پر مثبت رد عمل دیا ہے اور وہ مذاکرات کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ تاہم ایک فلسطینی عہدیدار نے کہا کہ گروپ نے ترامیم کا مطالبہ کیا ہے، جس میں اس بات کی ضمانت بھی شامل ہے کہ اگر مستقل جنگ بندی پر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو حملے دوبارہ شروع نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حماس یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو تو مستقل ہو، عارضی نہ ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ حماس جنگ بندی کی تجویز میں جو تبدیلیاں کرنا چاہتی ہیں وہ اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ صورتحال کے جائزے کی روشنی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ہدایت کی ہے کہ مذاکرات کی دعوت قبول کی جائے اور قطری تجویز کی بنیاد پر ہمارے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے رابطے جاری رکھے جائیں، جس پر اسرائیل نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس سے پہلے ایک اسرائیلی عہدیدار نے مقامی صحافیوں کو بتایا تھا کہ حماس نے جس طرح جواب دیا ہے اس میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امکان یہ ہے کہ دوحہ میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات میں باقی ماندہ خلا کو پر کرنے کے لیے ثالثوں کا کام ختم ہو جائے گا۔ ان معاملات پر گہری نظر رکھنے والے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ہوں گے، جو حالیہ دنوں میں کسی معاہدے کے امکانات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جمعے کے دن حماس کے رد عمل کے بارے میں بریفنگ دیے جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ گروپ مثبت ہے اور اگلے ہفتے غزہ کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ پیر کے دن نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے یعنی کل، اور یہ واضح ہے کہ وہ اس وقت کسی اہم پیش رفت کا اعلان کرنا چاہیں گے۔ حماس کے زیر انتظام سول ڈیفنس ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ میں شنیچر کے روز اسرائیلی حملوں اور فائرنگ سے کم از کم 35 فلسطینی ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں۔ قریبی شہر خان یونس کے ایک ہسپتال کے مطابق المواسی کے علاقے میں خیموں پر بمباری کے نتیجے میں ایک ڈاکٹر اور ان کے 3 بچوں سمیت 7 افراد شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال اس طرح خبریں آ رہی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کس طرح مانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اور بالکل ظاہر ہے، بدیہی بات ہے یہ کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل کو 24 گھنٹے کے اندر عقل آ جائے۔